کہ متکبر جنت میں نہیں داخل ہوتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم بازار میں جاتے ہیں، کوئی اچھی چپل، کوئی اچھا کپڑا ہمیں پسند آتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو خریدیں، پہنیں، اور ہم آگے بڑھ کے اپنے اس جی چاہنے کو پسند کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، یہ تو اگر تمہارے مال میں گنجائش ہے تو جائز خواہش ہے، گنجائش ہے تو پوری کر لو، اور نئی گنجائش ہے تو صبر کر لو، اگر اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، اچھی بات بتائی جائے تو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، تو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ اب اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ایسی کیفیت تو نہیں ہے ہمارے اندر، ایسی کیفیت اگر ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس مرض کو اپنے سے زائل کرنا اور دور کرنا چاہیے۔ جیسے پھوڑا پھنسی نکل آتے ہیں تو ہم دور کر دیتے ہیں، بعض بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھتا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ صاحب آپ کو شوگر ہے، آپ کو نعوذ باللہ کینسر ہے، تو معلوم ہونے کے بعد آدمی اس کی فکر شروع کر دیتا ہے۔ جتنا خطرناک مرض ہوتا ہے اتنی زیادہ توجہ اور اتنا زیادہ خرچہ اور اتنا زیادہ پرہیز۔ اسی طرح جب ہمیں دینی امراض کا پتہ چلے، روحانی بیماریوں کا پتہ چلے، تو فوری فکر ہونا چاہیے۔ جسمانی بیماری اگر ہم نے دور نہیں کی تو زیادہ سے زیادہ موت آئے گی، اور روحانی بیماریاں دور نہیں کی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور یہ بیماری آگے بڑھتے بڑھتے کفر۔ اس وجہ سے فوری فکر کرنا اور فوری علاج کرنا یہ ضروری ہے۔ تو تکبر کا بھی علاج کرے، پہلے دیکھے کہ کیا میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں۔ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے، غور نہیں کرنے سے کوئی بھی بیماری سمجھ میں نہیں آتی آدمی، اس لیے غور کرے کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دو علامتیں حضور علیہ السلام نے بتا دی، آئے دن اخبارات میں بہت سی بیماریوں کا ذکر آتا ہے، لوگ ڈاکٹر وغیرہ لکھتے ہیں یہ بیماری ہے، یہ بیماری، تو اس میں علامات بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اطباء نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں بیماریوں میں، قدیم حکیم لوگ، بڑے بڑے ماہر حکیم، ہر بیماری انہوں نے اس زمانے میں بھی تشخیص کی ہے، تو وہاں لکھتے علامات، یہ بیماری کیا ہے اس کا تعریف کرنے کے بعد علامات لکھتے ہیں، پھر علاج بتاتے ہیں۔ علامات کیا ہیں؟ کیوں کہ علامات معلوم ہونے سے ہم جان سکیں گے کہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے تکبر کی دو علامتیں بتا دی، ایک تو یہ کہ دوسرے آدمی کو حقیر سمجھے، اپنے سے گھٹیا اور اپنے سے کم تر سمجھے، اور دوسری علامت یہ بتائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس کے سامنے کوئی اچھی بات آئے، حق کی بات آئے، دین کی بات آئے، یا سماجی اخلاقی اعتبار سے کوئی اس کی غلطی ٹوکے، کوئی اس کو اچھی بات بتائے تو اس کو غصہ آئے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ایک علامت ہے تکبر کی، یہ ایک علامت ہے۔ دو علامتیں بتا دی، اپنے آپ میں ان علامتوں کی روشنی میں اس مرض کو جانچنا چاہیے۔ پائی جا رہی ہے
علامتیں تو مرض بھی پایا جا رہا ہے، علامت تو نشانی ہے، اندر مرض ہوتا ہے، تو اس سے فکر مند ہو جانا چاہیے، جیسا کہ جسمانی بیماریوں کی اطلاع ملنے کے بعد یا اس کی علامتیں ظاہر ہونے کے بعد ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، ایسے اس میں فکر مند ہو جانا چاہیے۔ اور عجب کے معنی ہے خوش فہمی، کہ آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں بہت بڑھیا ہوں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ کتنے بھی کمالات ہیں ہمارے اندر، تو بجائے اپنے کو بڑھیا سمجھنے کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لے اور کہ بھائی ہم کیا، ہمارے اندر کہاں سے آ گئی، اگر اللہ نہ دیتے تو ہمیں کہاں سے یہ چیز ملتی۔ آدمی کو اللہ نے حسن دیا تو بس یہی سوچ لے کہ اگر اللہ نہ دیتا تو میں کہاں سے بنتا، اپنے سے تھوڑی بنا ہوں، اور دوسرا جو میرے جیسا نہیں ہے تو وہ بھی اپنے سے نہیں بنا ہے۔ اگر سب لوگ اپنے منشا سے بنتے تو سبھی خوبصورت بن جاتے۔ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کی قدرت ہے، مجھے اس پہ غرور کرنے کا کیا حق ہے، ایسے سوچ لینا چاہیے۔ ذہن اچھا ہے، جلدی بات سمجھ میں آتی ہے، علم محفوظ ہو جاتا ہے، ایک کا نہیں ہوتا، تو ہمارا کیا کمال ہے؟ جو بھی حافظہ دیا ہے اللہ پاک نے دیا ہے، ہم تو کسی دکان سے خرید کے نہیں لے کے آئے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ تو اپنی خوبیوں کو اپنا کمال سمجھنا یہ عجب ہے، اپنا کمال نہ سمجھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اور ایسا کرنا فرعون اور قارون کا مزاج ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ پورے مصر کا میں مالک ہوں، اور یہ جو ایک دریا ہے اور اس دریا کے کنال پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی تو میری ملکیت ہے، سب کا میں ہی مالک ہوں، تم لوگ نہیں سمجھتے اتنی بات۔ یہ عجب میں مبتلا ہوا، حالانکہ نہ ملک اس کا تھا، نہ دریا اس کا تھا، نہ پانی اس کا، نہ باغات اس کے، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے وہاں حکومت دی، بادشاہت دی، تو اس فریب میں، اس عجب میں مبتلا ہو گیا کہ میں مالک ہوں اس کا۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اپنے لوگوں کو دھونس جماتا تھا کہ یہ سب میرا ہے اور میری وجہ سے تم لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ تو فرعون کا کام ہے عجب کرنا۔ قارون نے احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، حضرت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھ اللہ نے تیرے اوپر جیسے احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر کر، اور زمین میں فساد مت مچا، لوگوں کو حقیر سمجھ کر خود متکبر بن کے فساد مت مچاؤ، تکبر فساد ہے، فساد مت مچاؤ۔ تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر کیا احسان کیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ساری دولت اور مال و منال جو نظر آ رہا ہے یہ میں اپنے ہنر سے کمایا ہوں، یہ میری کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری ڈگری ہے، یہ میری کوشش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تیری ہے تو تجھے بتاتا ہوں کہ تو بھی میری قدرت میں ہے اور تیرا خزانہ بھی میری قدرت میں ہے، لہذا دونوں زمین میں دھنسو۔ تو خزانوں سمیت دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دیا، دھس گیا زمین میں۔ تو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے آدمی، جو کمال اپنا نظر آئے اللہ کی طرف منسوب کر کے شکر ادا کرے اور عاجز بندے بن کر رہیں، کہیں غرور پیدا ہونے نہ دے، قارونوں اور فرعونوں کی صف میں ہم اپنے کو نہ لے جائیں۔ ہمارے نبی باوجود بڑے بڑے کمالات کے
نہایت عاجز اور متواضع تھے. کسی کے سامنے آپ نے کبھی غرور نہیں کیا. معمولی لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے برداشت فرما لیا اور ان کو عزت دی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا سلینی فی ای طریق شئتی، جہاں مل جاؤں میں پوچھ لے سکتی ہو، پوچھ لو جو تم کو پوچھنا ہے، میں جہاں مل جاؤں وہیں پوچھ لو. ایک صاحب کو کچھ بات کرنا تھا تو سڑک کے کنارے چادر بچھا کے بیٹھ گئے. بیٹھو بھائی، کیا بات کرنا چاہ رہے ہو کریں. نماز پڑھانے کے لیے مسجد سے نکلے، محراب کی طرف جا رہے تھے، بیچ میں ایک آدمی آ گیا اور کہنے لگا کہ میری کوئی پریشانی ہے سن لیجئے. اس کی پوری پریشانی سن کے ہی آگے بڑھے حضور علیہ السلام. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز، مسکنت اور تواضع کو اختیار کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا حضرت علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے بچھا دیجیے. یہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو ایسے ہی رہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کل سنا آپ نے کہ بدو آدمی نے موٹی چادر آپ کے گلے میں اس طرح کھینچی کہ خراش آ گئی، پھر بھی غصہ نہیں ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بھائی کیا مال چاہیے مجھے، دے دو بھائی، ضرورت مند ہے، اس کو کچھ مال دے دو. ایسے ایک آدمی نے راستے میں روک لیا اور روک کر کہا کہ وہ جو آپ مجھے قرض دینے ہیں وہ واپس کیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو ٹائم نہیں ہوا دینے کا. تو وہ سخت سست کہنے لگا میں جانے نہیں دوں گا، یہیں روک لوں گا آپ کو. تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے بھائی. صحابہ آئے تو ان سے کہا کہ بھائی اس کا ایک اونٹ مجھے واپس کرنا ہے، اس کا اونٹ واپس کر دو. تو 1 سال کی عمر کا اونٹ لیا تھا حضور علیہ السلام، 1 سال کی عمر کا واپس کر دینا تھا اس کو. صحابہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اس عمر کا نہیں مل رہا ہے، بڑی عمر کا مل رہا ہے، اور بڑی عمر کا تو زیادہ قیمت والا ہوتا ہے. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی دے دو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو حق لوٹاتے وقت میں اضافہ کر دے. اس لیے میں بھی بہترین ہوں. 1 سال کا اونٹ دینا ہوں، 1.5 سال والا دے دو، کوئی بات نہیں. یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال کے عوض مال اور اشیاء کے عوض اشیاء ایک ہی جنس کی جب وہ تبادلہ کی جاتی ہیں تو اضافے کو سود کہا جاتا ہے، اور سود حرام ہے اسلام میں. جو بھی ادھار لیا ہے جتنا ہے اتنا واپس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ لینا حرام ہے. لیکن یہ اس وقت حرام ہے جبکہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہو، دونوں کے درمیان معاملہ ہو. اگر کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی ایک 10,000 کی ضرورت ہے مجھے، فوری میں واپس کر دوں گا، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جو بھی کہہ کر آپ نے لیا، وہ دوست نے دے دیا، آپ لے آئے پیسے. اس نے بھی کوئی سود نہیں لگایا کہ اتنے واپس دینے پڑیں گے 11,000. آپ نے بھی نہیں کہا اس سے کچھ بھی، بس قرض مانگا، اس نے دے دیا. اب جب آپ واپس کرنے لگیں گے تو سنت یہ ہے کہ آپ 11,000 واپس کریں، اس کو 12,000 واپس کریں، جو اللہ گنجائش دے، کچھ بڑھا کر واپس کریں. یہ حسن ادا ہے. حضرت علیہ السلام نے اس کو حسن ادا فرمایا.
عہد وعدہ پورا کرتے وقت میں اضافہ کرو. تو معاملت طے ہوگی تو ربا ہو جائے گا، معاملت نہیں طے ہوگی اخلاقاً دے دیں گے. اخلاقاً دینا تو ہدیہ ہے، اور حضور علیہ السلام اخلاقاً دے دیتے. تو یہ تواضع تھی کہ راستے میں اتنے بڑے آدمی کو کوئی روک لے، معمولی آدمی، آپ کو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ایسے وقت صحابہ کرام خود ہی جوش میں آتے تھے تو آپ ان کو روک بھی دیتے تھے کہ بھائی میرا اس کا معاملہ ہے، تم لوگ بیچ میں نہیں. روک دیتے تھے اور خود نمٹتے تھے اس کے ساتھ. تو ایسے ایک آدمی آئے، یہودی تھا، اور حضور علیہ السلام یہودیوں سے لین دین کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اس امید پر کہ حسن اخلاق سے ان کے دل نرم پڑیں گے تو شاید ہدایت ملے گی ان کو، اس لیے لین دین کرتے تھے. اور بیوپاری وہی لوگ تھے زیادہ تر مدینے میں. تو ایک قرضہ تھا حضور علیہ السلام کے کھجوروں کا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں آ گیا اچانک، اور 3 دن باقی تھے وعدے کو. 3 دن پہلے آ گیا، 3 دن پہلے آ کر کہنے لگا کہ وہ میرا قرضہ آپ واپس نہیں کریں گے، میری کھجوریں کب دیں گے آپ؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا بھائی ابھی تو ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی 3 دن ہے، وقت نہیں گزر گیا، آپ غصے میں کیوں آ گئے؟ میں وعدہ خلافی کروں تو الگ بات، وعدہ خلافی تو میں نے نہیں کی. تو کہنے لگا سب بیکار باتیں مت کرو، خدا کی قسم عبد المطلب کی اولاد ہی ڈبا دینے والی ہے، لوگوں کو مال لیتی ہے، ڈباتی ہے، ان کی اولاد کی یہ خصوصیت ہے. تو حضور ہی کو نے، حضور کے دادا کو بھی جو پورے عرب میں بڑی عزت والے تھے ان کو بھی برا بھلا کہہ دیا، ان کی اولاد کو سب کو کوس دیا. تب کون برداشت کر سکتا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ زبان کھینچ لوں گا، کس سے بات کر رہا ہے یعنی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آپ کیوں بیچ میں دخل دیے؟ میری اس کی بات ہے، ہمارا ان کا معاملہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں، آپ کون بیچ میں؟ اور پھر فرمایا ان لصاحب الحق مقال، صاحب حق کو حق وصول کرنے میں ذرا سختی کرنے کا بھی حق ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے حق سے کر رہا ہے، کرنے دو، جو بات کرنا ہے میں کر لوں گا اس سے. پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ کو، آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے جلدی ضرورت پڑ گئی ہے، واپس کر دو، میں وعدہ تو نہیں توڑا، میرے پاس 3 دن اور باقی ہیں، میں انتظام کر کے آپ کو ٹائم پہ دے سکتا ہوں. لیکن آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ ایسا بول سکتے ہیں نا کہ ذرا مجھے جلدی ضرورت پڑ گئی، دے دیجئے، یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں صحیح طریقہ نہیں. حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم کو ایسے موقع پر ایسی بات کرنا چاہیے جس سے معاملہ ٹھنڈا پڑے، گرمانا نہیں چاہیے معاملے کو. تم مجھ سے کہتے کہ درگزر سے کام لیجیے، اور اس سے کہتے کہ سلیقے سے تقاضا کرو، یعنی حسن تقاضا کا اس کو نصیحت کرتے، اور مجھے نصیحت کرتے کہ صبر سے اور حلم سے کام لے لیجیے، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، درگزر کر دیجیے. یہ موقع ہے، مجھ سے کیا کہنا چاہیے، اس سے کیا کہنا چاہیے، کیونکہ جس کو غصہ آ رہا ہے اس سے کیا کہنا چاہیے، اور جس نے بدتمیزی کی ہے اس سے کیا کہنا چاہیے. اب تم تو بھائی جلتی پہ تیل ڈال رہے ہو کہ اور جوش آ جائے، غصہ ہو جائے، میرا غصہ بڑھ جائے، ایسی بات بول رہے ہو کہ زبان کھینچ لوں گا. نہیں، تو دونوں کو تنبیہ کی، ان کو دونوں باتیں سکھائی، اس کو بھی نصیحت کرنا چاہیے تھا، مجھے بھی نصیحت کرنا چاہیے تھا. اس میں بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے. اکثر لوگ ایسے وقت میں 2-4 ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جھگڑے بڑھیں، جھگڑے ختم ہونے والی بات نہیں کرتے، بڑھانے والی بات کرتے. یہ حضور نے نصیحت فرمائی حضرت عمر کو، ایسے موقع پر اس کو ٹھنڈا کرو، مجھے ٹھنڈا کرو، دونوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے ایسے موقع پر. خیر، پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میں ان کو اتنے کھجوریں دینا ہے،
ہو سکتا جلدی ضرورت پڑ گئی ہوگی، تو تم ان کو اتنی کھجوریں کا انتظام کرو اور دے دو ان کو یہ کھجوریں۔ اور ان سے کہا کہ جاؤ بھائی، یہ ہماری طرف سے آپ کو ادا کر دیں گے، چلے جاؤ۔ تو دونوں مل کے گئے، تو پھر بلایا حضور علیہ السلام نے، پھر بلا کر حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو ان کے تو اتنے کھجور ہیں، یہ دے دینا 1 کنٹل اور 20 سیر اضافہ دو۔ اور کہا 20 سیر اضافہ کہے کہ؟ تو فرمایا 20 سیر اضافہ اس بات کے کہ ہمارے آدمی نے، عمر نے اس کی دل آزاری کی ہے، شرمندہ کیا ہے لوگوں کے سامنے، اس لیے 20 سیر اضافہ دو اس کو۔ حالانکہ نبی کی دل آزاری اور شرمندگی تو وہ خود اس نے کی تھی، اس کا حضور نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، لیکن ان کے بولنے سے اس کی جو دل آزاری ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو اب دلداری کے واسطے 20 سیر ایکسٹرا دے دو اس کو۔ تو وہیں پر بیٹھ گئے وہ یہودی، اب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بس اب کوئی امتحان باقی نہیں رہ گیا، جتنی باتیں تورات میں نے آپ کے بارے میں پڑھی تھی، جتنی علامتیں نشانیاں، سب میں چلتے پھرتے آپ کو دیکھتا رہا ہوں اور معاملات میں بھی دیکھتا رہا ہوں، دور دور سے آبزرو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا میں کہ یہ علامت، تو ہر علامت آپ میں ملتی تھی، ہر علامت آپ میں ملی، ایک رہ گئی تھی آخری علامت، وہ یہ کہ ان کا جتنا غصہ بڑھایا جائے ان کی برداشت اتنی بڑھ جائے گی، یہ بھی تھا تورات میں۔ تو میں ایسے کوئی بدتمیزی کیے بغیر آپ کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اس کو پہچان نہیں سکتا تھا، یہ میری مجبوری تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، اس گستاخی پر معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ اب میرے پاس ہر علامت پوری سامنے آ گئی، تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اسلام قبول کرنے میں دیر کروں، اس لیے مجھے میری غلطی معاف بھی کر دیجیے اور مجھے مسلمان بھی بنا دیجیے۔ تو حضرت علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ تو دیکھو کیسی تواضع تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ہر وقت بندہ بن کر رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آکل کما یاکل العبد، میں کھانا بھی ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، کیونکہ میں کسی کا غلام ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے، کھانا کھانے کے بعد اس کے کھلانے پلانے کا تو شکر ادا کرتے ہی تھے، اسلام کی نعمت کا بھی شکر ادا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، مسلمان بنایا، اس کا بھی شکر ہے، کیونکہ روحانی غذا بھی دے رہا ہے اور جسمانی غذا بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے تھے، بیت الخلاء جاتے، دعا پڑھ کر شیطانوں سے حفاظت مانگ کے جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتا، اس لیے اللہ سے مدد مانگ کے داخل ہوتے تھے۔ یہ تواضع تھی، عبدیت تھی حضور علیہ السلام۔ اور جب باہر نکلتے تو ایک گندگی سے، ایک ذہنی اذیت سے آزادی مل جانے کا شکر ادا کرتے تھے، مگر سب سے پہلے مغفرت مانگتے تھے۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ پاک جیسے آپ نے دنیاوی گندگی کو مجھ سے دور کر کے سکون دے دیا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر کے روحانی گندگی بھی دور کر کے سکون عطا فرما دیجیے، سرور عطا فرما دیجیے۔ یہ بندگی تھی حضور علیہ السلام کی۔ جس وقت مکہ مکرمہ فتح کر رہے تھے تو آج ایک ایسے جشن کا، غرور کا، فخر کا دن تھا کہ جہاں سے لوگوں نے مجبور کر کے نکالا تھا، وہ سب کے سب شکست کھا گئے، سب کے سب ہتھیار ڈال دیے، اور اللہ کا نبی اب اکیلا مکہ مکرمہ کو فتح کر کے فاتحانہ داخل ہو رہا۔ تو ایسے وقت میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، کیسے کیسے عجب پیدا ہوتا ہے، کتنا فخر و غرور آدمی میں پیدا ہوتا ہے،
لیکن نہیں، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جیسے جیسے وادی میں اتر رہے تھے حرم شریف میں، ایسے ایسے آپ جھکتے چلے جا رہے تھے، جھکتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سینہ اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا، یعنی سجدے کی جیسی شکل ہو گئی تھی، اللہ کے آگے جھکتے چلے جا رہے تھے۔ میرا کوئی کمال نہیں اللہ پاک، یہ تو سب آپ کا کمال ہے۔ اب صحابہ تھے، ان میں سے ان کے بھی دلوں میں یہی جوش خروش، اور آج ہمارے نبی کو جہاں سے نکالا گیا تھا وہاں پر فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور سب نکالنے والے مغرور چھپتے پھر رہے ہیں۔ کتنے بڑے جشن کا اور کتنے بڑے فخر کا وقت تھا۔ ایک صحابی کے دل میں بھی ایسا عجب پیدا ہوا تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا حضور نے، کئی لوگوں کو جھنڈے دیے تھے، الگ الگ گروپ بنا کے جا رہے تھے لوگ مکے میں، سب کے امیر تھا، اس کا جھنڈا تھا، ان کو بھی جھنڈا دیا ہوا تھا۔ ان انصاری صحابی کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج تو تکا بوٹی کا دن ہے، ایک ایک دشمن نبی کو پکڑیں گے اور اس کو سزا دیں گے اور اس کے انجام میں پہنچائیں گے، آج چھوڑے جائیں گے۔ آج ان سب کے ذہنوں میں یہی تھا کہ نبی یہی کریں گے، ایک ایک کو پکڑ کے کٹوائیں گے، ختم کرائیں گے، ان کے ذہنوں میں ایسا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو تکا بوٹی کرنے کا دن ہے، آج پتہ چلے گا نبی کے دشمنوں کو، نبی کے گستاخوں کو۔ تو حضرت علیہ السلام کو یہ اطلاع کی گئی کہ ایک صاحب ایسا نعرہ لگائے، ان کو بلایا، بلا کے جھنڈا لے لیا، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا جائے، یعنی تم اس لائق نہیں ہو، ان سے لے کے دوسرے کو دے دیا، اور فرمایا جذبات بہت تم کو ستا رہے ہوں اور کچھ نعرے لگانے کو جی چاہ رہا ہو تو یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، کیونکہ نبی فاتح ہے، بادشاہ نہیں فتح کر رہا ہے، نبی فتح کر رہا ہے۔ نبی تو بادشاہ لوگ فتح کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، جب بادشاہ لوگ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اس قوم کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اس قوم میں تباہی و بربادی مچا دیتے ہیں۔ جیسے ان دنوں بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار کا ڈور آ گیا ہے جنہوں نے کبھی اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھا تھا۔ اب مثل مشہور ہے کہ نادیدہ کو مالیدہ ملا تو بانٹوں کا چاٹوں، سمجھ میں ہی نہیں آیا اس کو کیا کروں۔ تو ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ اقتدار کیسے کرنا چاہیے۔ افسدوہا، پورے ملک کو فساد مچا کے رکھا، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، ملک میں جو عزت والے تھے سب کو ذلیل کر رہے، سب کو خوار کر رہے، بس یہی کام چل رہا ہے 9-10 سال سے کنٹینیو یہی کام چل رہا ہے۔ ملک پورا فساد مچاؤ، ملک کی معیشت برباد کرو، ملک کی تمام قانون کو، دستور کو، عدلیہ کو، انتظامیہ کو، ہر جگہ فساد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور جعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، ایسا ہوتا ہے، وقت آتے ہیں سب کے لیے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ عزتوں کے دن ہیں جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی طرف کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی طرف کر دیتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ذرا سمجھ جائیں، سمجھ جائیں، اور ان کے دل میں آ جائے کہ شاید ہمارا اللہ روٹھ گیا ہے، تو پہلے اس کو منا لینا چاہیے۔ ان لوگوں کو برا بھلا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کون ہے 30 مار خاں، اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان کو، ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ اللہ اس امید میں ہے، ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں، جو ہوں کہ تو ہے، بس کوئی فرق ہی نہیں۔ بے نمازی بے نمازی ہے، دغا بازی کرنے والا دغا بازی کر رہا، دھوکہ دینے والا دھوکہ ہی دے رہا ہے، بے پردگی کرنے والا بے پردگی ہے،
اور جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اور جو حرام کما رہا وہ حرام کما رہا ہے، جو شراب پی رہا وہ شراب پی رہا ہے، جو بدکاریاں کر رہا وہ بدکاریاں کر رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ یہ پرواہ نہ ہونا خدا کا عذاب ہے۔ اب پرواہ ہو جائے تو آدمی ذرا سنبھلے تو اللہ پھر پلٹے گا، مگر ہم تو تیار نہیں ہے نا کچھ بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں کچھ کرنا ہے کرنے دو، نہیں کرنے نہیں کرنے دو، ہم تو ایسے ہی رہیں گے، بس ہم تو بدلنے والے نہیں، بس ہمارا یہ مزاج ہے۔ اس سے ڈر لگتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ مزاج، ہمارا یہ جمود، یہ ہماری ضد، یہ ہماری ہٹ درمی اور اپنے حالت کو بدلنے کی فکر نہ ہونا، اس پر جو اللہ پکڑ کرتا ہے پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ اس امت کو بچائے، بہت سخت ہے اللہ کی پکڑ۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے تو سمجھتے تھے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ کتنی قوت ہے اللہ کی، کتنی طاقت ہے۔ لیکن ہمیں اس کا تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ اتنا پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس بہت طاقت ہے، رشیا کے پاس بہت زبردست میزائل ہیں، اور اسرائیل بہت طاقتور ہے، بس یہ جانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ بہت سو کو وہ بھی نہیں معلوم ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ جو من میں آیا وہ کرنا چاہیے، یہ کھانا کھانا، یہ پہننا پہننا، یہ کرنا کرنا، بس یہ اتنا معلوم ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ جو من میں آیا وہ کرو، اس کو خدا بنا لو اپنے من کو، جیسے خدا کا مانتے ہیں ایسے ہی من کی مان۔ اتنا سمجھ میں آیا ہے، باقی نہ دنیا سمجھ میں آئی ہے، نہ دین سمجھ میں آیا ہے، نہ آخرت سمجھ میں آئی، نہ قبر، نہ حشر، کچھ نہیں پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملت کی بے حسی کو ختم فرمائے۔ تو دیکھو حضور علیہ السلام میں تواضع ایسی تھی۔ اگر اس کائنات میں کسی کو عجب کرنے کا حق ہوتا تو نبی کو ہو سکتا تھا، اس سارے کمالات ان میں جمع تھے، ہر چیز پہ وہ عجب کر سکتے تھے، لیکن ساری دنیا کے کمالات اپنے اندر رکھ کر بھی ساری دنیا سے زیادہ عاجز بندے بن کر اللہ کے سامنے، سب سے کمزور بندے۔ تو یہ اس کے برخلاف کیا ہے؟ اس کے برخلاف کبر اور عجب ہے۔ اس کو نکال لینا چاہیے۔ یہ جب تک ہے دل کی ظلمت ختم نہیں ہوتی، یہ جب تک ہے دل کا ضعف اور اس کی کمزوری ختم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 8، حب الجاہ والشہرہ۔ 8ویں بات ہے منصبوں، مرتبوں اور شہرت کی محبت، کہ صاحب میں فیم ہو جاؤں، اس کی محبت۔ ارے آپ ہونے کے قابل ہے تو اللہ کر ہی دے گا بھائی، آپ کو کیوں چاہت اس کی؟ چاہت تو یہ رہے آدمی کی کہ بھائی بس میں اللہ کا بندہ، بس اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے، اتنا کافی، بس اتنا ہی چاہتا ہوں میں یہ۔ اور مرتبے اور شہرت، بنا ہمارے تقاضے کے کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، بادشاہت کیوں نہ مل جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جو ہماری چاہت سے ملے گی اس میں فتنہ ہے، فساد ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو کوئی عہدہ مرتبہ اس کے چاہے بغیر اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا حق ادا کرنے میں اس کی مدد بھی کرتا ہے، اور اس کی چاہت سے اس کو مل گیا تو اللہ مدد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو جتنے منصبوں مرتبوں پر ہم لڑ بھیڑ کے جا کے، ابھی کسی وقت سنایا گیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچے کہ نبی کی جگہ پر لوگوں نے خلیفہ مان لیا، نبی کا نائب یہی ہے۔ تو خطبے میں کیا فرمایا؟ خطبے میں یہ فرمایا کہ لوگوں، مجھے امیر بننے کی نہ کبھی خواہش ہوئی ہے، نہ کبھی میں نے دعا کی ہے، نہ کسی کے سامنے اظہار کیا ہے، نہ دل میں میرے ارادہ ہوا کبھی، بس یہ من جانب اللہ، آپ ہی لوگوں نے غور فکر کر کے مجھے آگے کیا تو میں نے امت کو جوڑے رکھنے کے خاطر قبول کر لیا ہے۔
تو دیکھو اتنے بڑے آدمی تھے لیکن دل میں کبھی کہتے ہیں کہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی، کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے کوئی بڑا آدمی بننا ہے یا میں کوئی بڑا آدمی ہوں، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں انہیں نہیں آتا، جو بڑے نہیں ہوتے انہیں کو خیالات آتے رہتے ہیں، میں اتنا بڑا، میں ایسا ویسا، 2 پیسہ موٹا بھینسا، سب اپنے بارے میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو بھئی اب 8 باتیں ہو گئی، اور جو باتیں باطن کو روشن کرنے والی، قوت پیدا کرنے والی، اس میں حوصلہ بڑھانے والی ہیں، ان میں پہلی بات توبۃ و انابت، توبہ اور رجوع الی اللہ، دوسری صبر و شکر، تیسری خوف خدا اور اللہ سے امید بھی برابر رکھنا، اور چوتھی سادگی اور آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے زیادہ شوق ہونا، پانچویں بات اللہ کی توحید مضبوط ہو اور اسی پر بھروسہ ہو، چھٹی بات اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہو اور اللہ سے ملنے اور اللہ کے قریب ہونے کا شوق ہر شوق پر غالب ہو جائے۔ اب 7ویں بات ہے الاخلاص والصدق۔ اخلاص کے معنی ہے خالی کرنا، خالص کرنا۔ کائے کو خالص کرنا؟ نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، ہماری نیت میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، بس اللہ کے لیے کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ذکر کرو، تلاوت کرو، معمولی سی معمولی عمل بھی کرو۔ رستہ چل رہے تھے، ایک پتھر نظر آیا تو پیر سے ہی مار کے سائڈ میں کر دیا، یہ بھی ایک عمل ہے، اور نیت کرو کہ اللہ دیکھے، اللہ خوش ہو جائے۔ یعنی بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم اپنی پگڑی ٹوپی بھی سیدھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ اللہ میاں کو اچھے لگے، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ کو ہم اچھے لگے، بس یہ ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کو اچھا لگے، لوگ کیا دیں گے ہم کو؟ اللہ کو اچھا لگے تو اللہ رب العزت کے لیے کرتے، ایسا اخلاص۔ کھانا بھی اللہ کے لیے کھاتے، ہر چیز اللہ کے لیے کرتے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ نیت میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو، بس اللہ پاک ہی نیت میں ہمارے شامل رہے۔ اور صدق کہتے ہیں سچائی کو، یکسانیت کو۔ 3 جگہوں پر یکسانیت ہونی چاہیے۔ نمبر 1، ہمارا ظاہر باطن یکساں ہونا چاہیے، جیسے ہم ظاہر میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی اندر سے بھی ہوں ہم، تو ظاہر باطن یکساں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، قول اور فعل یکساں ہونا چاہیے، جو بول رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہوں۔ جس چیز کو ہم اچھا کہتے ہیں تو ہمارا عمل بھی ہو، جس چیز کو ہم برا کہتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ بھی دیے ہوں، یہ قول و عمل میں یکسانیت ہو جائے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے خلوت و جلوت میں یکسانیت ہو جائے، ہم جیسے لوگوں کے سامنے رہتے ہیں ایسے اکیلے میں بھی رہیں۔ لوگوں کے سامنے جتنے اخلاق والے ہیں، تنہائی میں بھی اخلاق والے ہوں، گھر میں بھی ایسے ہی اخلاق والے ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے اخلاق کو معلوم کرنا ہو تو محلے والوں سے مت پوچھو، اس کی بیوی سے پوچھو، وہ بتائے گی کہ کتنے اخلاق والا ہے وہ، اس سے پوچھو، وہ صحیح بتائے گی۔ تو صدق 3 جگہوں پر ہے، ظاہر اور باطن میں یکسانیت، قول اور فعل میں یکسانیت، اور خلوت اور جلوت میں یکسانیت۔ تینوں جگہوں پر یکسانیت ہونی چاہیے۔ 8ویں بات ہے المراقبۃ والمحاسبہ۔ مراقبہ، محاسبہ۔ مراقبہ کے معنی ہے نگرانی کرنا ایک دوسرے کی، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور محاسبہ کے معنی ہے ایک دوسرے کا حساب لینا۔ عربی میں جو مصدر مفاعلہ کے وزن پر ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے، تو مراقبہ، محاسبہ، ایک دوسرے کی نگرانی،
اور ایک دوسرے کا حساب. لیکن یہاں مراد ہے اپنے نفس کی نگرانی کرنا کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی پر جری نہ ہو جائے. نظر رکھنا ہمیشہ. رقیب کہتے ہیں عربی میں، اسی سے ایک لفظ ہے رقیب. رقیب دشمن کو کہتے ہیں جو ہر وقت پیچھے لگا رہتا، بات پکڑتا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتا ہے، اس کو رقیب کہتے ہیں. یعنی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ کوئی بات نہیں بولتا مگر یہ کہ اس کے قریب میں ایک تاک میں لگا ہوا نگرانی کر رہا ہے، فوراً اس کو چک لے، نوٹ کر لے. رقیب. اور عتید نشانہ بنانے والا، بیٹھا ہوا ہے بالکل پاس میں ہی ہے. ایسے ہی ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں اپنی نگرانی خود کرنی چاہیے. فرشتے تو کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ تو صرف ہمارا ریکارڈ بنانے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں اس لیے نگرانی کرنی ہے کہ ہمارا ریکارڈ خراب نہ ہو، اس کے لیے اپنی نگرانی کرنی ہے. نفس پر نظر رکھنا طرح سے دھوکہ دے کر اللہ سے دور کر دیتا ہے، اس لیے اس پہ کڑی نظر رکھنا چاہیے. اس کا نام ہے مراقبہ. اور محاسبہ کہتے ہیں اپنا حساب لینا. روزانہ اپنا حساب لیں. سونے سے پہلے 5 منٹ، بہت ہیں 5 منٹ، 5-10 منٹ بیٹھ جائے اپنے ذہن میں. صبح اٹھا تھا، وہاں سے لے کے اب سونے جا رہا ہوں، تو جو کیا ہے، جو کہا ہے، ایک نظر ڈال لے اس کو. کچھ اچھی باتیں آتی جائیں گی یاد کہ یہ اچھا کام کیا تھا، اور یہ اچھا نہیں کیا تھا، یہ اچھی بات بولا تھا، یہ غلط بات بولا تھا، ایک سمجھ میں آتا جائے گا. اسی وقت اس کا حساب چکتا کر دو. جو اچھی باتیں ہیں اللہ سے کہو کہ اللہ پاک قبول کر لیجئے جیسی بھی ہیں، آپ کی شان کے لائق تو نہیں، پھر بھی قبول کر لیجئے. اور جو بری باتیں ہیں اللہ پاک ان کو معاف کر دیجئے، کل میں اس سے اچھی زندگی گزاروں گا، آج کا تو معاف کر دیجئے. اس کو محاسبہ کہتے ہیں. روزانہ سوتے وقت جو اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے، اس کے اگلا دن ذرا اچھا ہی گزرتا ہے، کیونکہ فکر پیدا ہوتی جا رہی اس کی کہ کل بھی بولا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور پرسوں بھی بولا تھا، اور پھر نہیں صحیح ہو رہا ہوں، تو سدھرنا چاہیے بھائی. تو ایک تو کم ہی کر لے گا، ایک چھوٹی موٹی بات تو درست کر لے گا کم سے کم. کل کے مقابلے میں آج کے اعمال نامے میں کم گناہ جائیں گے. اس لیے مراقبہ اور محاسبہ یہ دل کی دنیا کو روشن کرنے والی صفت ہے. اس سے آدمی سدھرتا ہے اور اس میں بڑی نیکی پیدا ہوتی ہے. اور تیسرا شعبہ بیان کیا جا رہا ہے ظاہری اعضاء سے کیے جانے والے اعمال. پہلے بتایا گیا نماز قائم کرنا. کبھی کبھار نماز پڑھ لینے کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے، پابندی سے نماز پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے. تو نمبر 1 نماز قائم کرنا. نمبر 2 اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، نہیں تو خیر خیرات اپنی حیثیت کے مطابق کرتے رہنا. نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا. عام طور سے تو رکھتے ہیں لوگ، لیکن اتنا اور دھیان رکھیں کہ روزے کو روزہ بنائیں، روزے کو فاقہ نہ بنائیں. جو روزہ رکھ کر گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، حضور نے اس کو فاقہ کہا ہے، اس کو روزہ نہیں کہا ہے. اس لیے فاقہ نہ ہونے دیں، روزے کو روزہ ہی رہنے دیں. بہت بڑا عمل ہے روزہ. نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا اور عمرہ کرنا، جو اللہ میسر کر دے، اور نہیں میسر ہے تو دعا مانگتے رہنا، امید رکھنا اللہ سے. نمبر 5 قرآن کریم کی تلاوت. بڑی عظیم عبادت ہے اور اللہ نے اس میں عجیب حلاوت رکھی ہے ان لوگوں کو جن کا یقین یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. ان کو قرآن پڑھنے میں بڑی حلاوت اور بڑی لذت اور بڑا مزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. نمبر 6 ذکر کی کثرت. اللہ کا نام لو، مختلف طریقوں سے اللہ کا نام لینا چاہیے. جو بھی کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ پاک کا مبارک نام اللہ اللہ۔ حدیث میں آیا ہے لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ، اللہ کا نام لینے والا بھی زندہ رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ بس قیامت اس وقت آئے گی جب کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا، تب قیامت آئے گی۔ اس لیے اللہ کا نام لیتے رہنا چاہیے اور پیار اور محبت سے لیتے رہنا چاہیے، اور کبھی کبھی تھوڑا وقت مقرر کر کے اپنے دل میں نور پیدا کرنے اور اپنے دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا ذکر بطور علاج معالجے کے ایک جگہ بیٹھ کر طریقے سے کرنا چاہیے۔ جیسے صبح آپ لوگوں کو ذکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو جو باتوفیق ہیں وہ کر لیتے ہیں، جن کو اللہ نے دروازہ بند کر رکھا ہے وہ نہیں کر پاتے، یعنی وہ سب سوتے رہتے ہیں، یہ مجلس میں بھی سوتے ہی رہتے ہیں، بس بیٹھنے کو بیٹھ گئے ہیں لیکن سر جھکا کے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھے نہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ 11 بجے تک سو سو کے اٹھے ہیں اور ابھی جا کے سونا ہے، یہ معلوم ہے، لیکن پھر بھی راتوں میں سوتے نہیں ہیں۔ رات میں 2 گھنٹے بھی سو جاؤ تو بشاشت رہتی ہے طبیعت میں، راتوں میں سوتے نہیں ہیں، رات بھر گھروں میں بھی گلی کوچوں میں زندگی گزارتے ہیں، منحوس زندگی، گھروں کے پاس بھی یہی کرتے ہیں، اور یہاں بھی وہی راتوں میں رات کے نگراں، رات میں ہم نگراں بھی لگا کے رکھے ہوئے ہیں، کیمرے بھی ہیں لیکن نگراں بھی لگائے ہوئے ہیں، ایک ڈرون مار کے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ادھر جانے تک ادھر والے شروع ہو جاتے ہیں موبائل، ادھر آنے تک ادھر والے شروع ہو جاتے ہیں، بس بیزار ہیں یہ کیا آپ ہم کو لگا کے رکھے ہیں ڈیوٹی۔ وہ ہم اس لیے لگا کے رکھے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو نہ پوچھے قیامت کے دن۔ اب اس کے باوجود بھی تم کو جو کرنا ہو تم جانو، تمہارا خدا جانے، بس ہم کو کیا کرنا ہے، لیکن ہماری کسٹڈی میں ہے، ہماری نگرانی میں ہے، اس لیے ہم تو برابر کرتے رہیں گے نگرانی، بولتے رہیں گے، سمجھو نہ سمجھو، اور اپنی عاقبت برباد کر لو یا درست کر لو، تمہارے سینے میں دل ہے اور تمہارے دل میں تمہارا فیصلہ ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بتانا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کے ذمہ بات پہنچا دینا ہے، بات پہنچا دیجیے، اپنی اپنی قسمتیں ہیں۔ کوئی اعتکاف جیسی عبادت کے اندر بھی اس غلط مصروفیت سے باز نہیں آنا چاہتا تو وہ خود ہی سمجھ لے کہ میں کتنا بگڑا ہوا ہوں اور مجھے ایک 10 دن سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کم سے کم مجھے 10 برس لگانے پڑیں گے تب جا کے میں صحیح ہوں گا انسان۔ بہرحال ہم نے نگرانوں سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی 1-2 مرتبہ بولو اور چھوڑو، آئندہ ہم اس کا حل نکال لیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت صرف بولتے رہو اور چھوڑ دو ان کو، بس ختم انشاءاللہ۔ سو سو کے کیا کرو گے، قبر میں سونا ہی سونا ہے، کتنا سو گیا آخر، نہیں یہاں سو رہے ہیں، مجلس میں سو رہے ہیں، اور جب سونے کے لیے کہا جا رہا ہے تو موبائل میں کھیل رہے ہیں۔ ایسے بھی 1-2 بچے پکڑے گئے، وہ ہیڈ فون لگا کر کے گیم کھیل رہے ہیں۔ بھائی اس کے لیے گھر نہیں تھا ٹھیک تمہارے لیے؟ اس کے لیے اعتکاف میں کاہے کو آئے ہو؟ اس کے لیے مسجد میں کیوں آئے ہو؟ بس اللہ ہی توفیق کا دینے والا ہے۔ تو ذکر اللہ کی کثرت، اب جو اللہ کا نام لے گا، ذکر کرے گا، اس کو برکت ہوگی۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اگر اس دن مر جائے تو اس کو جہنم سے نجات دے دیتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی صبح اٹھ کے پہلے 100 مرتبہ یہ کام کر لو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
اپنے پروردگار کا نام لو. تو اللہ کا نام لینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا نام کم سے کم 100 دفعے تو لو، اور ادب سے لو اور محبت سے لو. اور جب اللہ کہو تو آہ بھی اس میں شامل کرو، تاکہ دل کی آہ اللہ تک پہنچ جائے. دل کی آہ آسمانوں کو چیر کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. اللہ کا نام دل سے لینے، پیار سے لینے، محبت سے لینے والوں کی زندگی ہے اللہ کا نام. جب کائنات کی زندگی اللہ کا نام ہے تو ہماری زندگی اللہ کا نام کیسے لے ہو سکتی؟ جب اللہ فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی. گویا قیامت، یہ کائنات تھمی ہوئی ہے اللہ کے نام سے. اتنا پاکیزہ مبارک عظیم نام ہے اللہ کا. اس نام کو اللہ کی محبت میں لینا، عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو بکثرت بولتا ہے. دنیا میں کوئی ناجائز حرام محبت آدمی کو ہو جاتی ہے، باتوں باتوں میں اس کا ذکر بھی نہیں آ رہا ہے تو نام زبان پہ آ جاتا ہے. اللہ پاک کا نام جان بوجھ کے لینے کے لیے بھی جی آمادہ نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا. 2-4 مرتبہ بول کے سونا شروع کر دیں، پھر چلے جاتے ہیں خواب غفلت میں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں دوسرے لوگ ابھی ختم نہیں کرے ہیں، لہذا ایک آدھ وقت بولو پھر سڑ نیند میں چلے جاؤ. یعنی اس کو شوق نہیں کہتے. اسی لیے دیکھو شوق بھی مانگا گیا ہے. میں نے کل بتایا نبی نے اللہ سے اپنا شوق مانگا ہے. آپ سے ملنے کا شوق پیدا کر دیجیے میرے اندر. تو اس کا اہتمام کرو. درود شریف تو کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ جتنا درود پڑھیں گے رحمت ہمارے اوپر ہوگی. 10 مرتبہ، 1 مرتبہ نبی پہ درود پڑھو، 10 مرتبہ اپنے اوپر رحمت لے لو اللہ کی. لیکن اب وہ نبی کو پہچانتے ہوتے تو درود شریف پڑھنے میں مزہ آتا، جی لگتا. جب نبی کو پہچانتے ہی نہیں تو ان کے لیے دعا کرنے میں ہمارے لیے، ہم کو کیا ٹیسٹ مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اپنے لیے بھی نہیں کر لے رہے ہیں دعائیں، آئے تو ہیں لیکن اپنے لیے بھی نہیں کر لے. اپنے لیے تو مانگ لو، جو اپنی ضرورتیں ہیں اللہ سے مانگ لو، لیکن مانگنے کے آداب ہیں. جی لگا کر، عظمت سے، احترام سے، اللہ کے ہونے کا یقین لے کر، اللہ کے سننے کا یقین لے کر ایسے مانگو تو اس کو دعا کہتے. 7ویں چیز ہے کسب حلال. کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ اللہ. نماز روزہ جیسے فرض کاموں کے بعد سب سے اہم کام حلال کمانا ہے. یہ بہت بڑا فریضہ ہے. حلال کمانے کے بعد وقت بچے تو نوافل ہیں، مستحبات ہیں، خیر کے کام ہیں دوسرے. لیکن حلال کمانا فرائض خداوندی کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے. حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، تعلیم کے ذریعے، ہنر کے ذریعے اور مزدوری کے ذریعے، کوئی بھی ذریعہ ہو بھائی. حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے. لوہا اللہ نے معجزے کے طور پر ان کے لیے نرم کر دیا تھا. کمپنیاں نہیں تھی، بھٹیاں نہیں تھیں، ہاتھ میں لوہا اٹھاتے تو موم بن جاتا تھا. النا لہ الحدید ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا. اللہ نے فرمایا میں نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اس سے تم زرہیں بنا کے بیچو، روزی روٹی کا بندوبست کر لو. واعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو. تو نبی کسی پیشے سے، کسی ہنر سے بے عزتی نہیں سمجھے. بادشاہ تھے لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود ایک معمولی کام کر لیتے تھے، اس کی آمدنی سے گھر چلا لیتے تھے، باقی اللہ کی بندگی میں لگے. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ قرآن مجید لکھتے تھے، بہت خوبصورت رائٹنگ تھی ان کی، آج بھی میوزیم میں موجود ہے. خوبصورت رائٹنگ تھی، بہترین خطاط تھے. قرآن لکھتے تھے تھوڑا 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 کر کے. جب مکمل ہو جاتا تو وہ پریس کا زمانہ نہیں تھا، چھپتے نہیں تھے، لکھے ہوئے ہی ملتے تھے. تو وہ جب مکمل کر دیتے تو اس کا کچھ ہدیہ مقرر کر دیتے تھے، کوئی خرید لیتا تھا. لکھتے بھی بہت شاندار تھے، بہت خوبصورت صفحات بنا کر
عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بادشاہ کو اتنا ٹائم کتنا ملا کہ اتنے شاندار قرآن لکھتے تھے. مگر برکت ہوتی ہے نیک لوگوں کے کام میں. وہ جگہ ہم نے دیکھی خلد آباد میں جہاں وہ حوض کے سامنے چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھ کر قرآن مجید کی کتابت فرماتے تھے. قرآن مجید جب پورا ہو جاتا تو اس کا ہدیہ مقرر کر دیتے تھے. کوئی خرید لیتا تھا, اسی پیسے سے اپنا ضروریات چلا لیتے, اپنی گھر گھرستی اسی پیسے سے کر لیتے تھے. بہت کچھ دیا. اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان فرمایا, ذکر نکلا اورنگزیب کا امریکہ میں کسی مجلس میں ذکر نکلا. اس ذکر کے اندر حضرت نے بیان فرمایا کہ وہ جو ان کا اپنی محنت کی کمائی کی روزی ہوتی تھی تو وہ بہت سیدھی سادی ہوتی تھی. اتنے میں کیا کھائیں گے وہ, تو دال روٹی پر چلتا تھا ان کا قصہ. بس گھر میں بھی وہی, گھر والے بھی وہی کھاتے تھے, وہ بھی وہی کھاتے تھے. تو ان کے پاس جو بھی بورچی آتا وہ بورچی ایک آدھ مہینہ کام کر کے درخواست دیتا تھا کہ میرا تبادلہ کر دیجیے. یعنی کیونکہ ایک سرکاری کچن بھی تھا, لنگر, اس کے لیے بھی کئی باورچی تھے جو بناتے تھے اور وہ گورنمنٹ کے خزانے سے پکتا تھا. اور جو سرکاری مہمان ہوتے تھے ان کو کھلایا جاتا تھا. جو لوگ ان سے ملنے آتے ان کو تو وہیں سے کھلاتے تھے. اپنے گھر کے لیے اپنی محنت کر انتظام کر رکھا تھا. تو جو لوگ وہاں ہوتے تھے تو وہاں پر بریانی پکتی تھی, میٹھے بنتے تھے, خورمے بنتے تھے, روٹیاں پکتی تھی. سرکاری لنگر میں بہت کچھ بنتا تھا مہمانوں کے واسطے. تو وہاں کے لوگ کھا پی کے مزے میں رہتے تھے. بورچی, ان کا جو بورچی بنتا اس کو وہی دال روٹی جو بچی تو دے دیتے تھے حضرت کہ بھائی میں کھا لیا, اب یہ تم کھا لو. بس اتنا ہی اس کو ملتا تھا. اور تنخواہ بھی زیادہ نہیں تھی. وہ بورچیوں کو جو تنخواہ ملتی تھی وہ سرکاری خزانے سے ملتی تھی, تو معیاری تھی, اسکیل کے مطابق ملتی تھی. ان کے بورچی کو یہ اپنی آمدنی میں سے دیتے تھے تنخواہ. تو ایک مہینہ کام کیا, بہت 2 مہینے برداشت کیا, درخواست دے دیتا تھا کہ میرا تبادلہ کر دیجیے, دوسرے شعبے میں ڈال دیجیے مجھے. تو چلے جاتا تھا, وہ چلے جاتا تھا, ایسے ٹکتا ہی نہیں تھا کوئی بھی. تو ایک آدمی کو خیال ہوا کہ میں جا کے ٹک کے رہوں گا اور خوب خدمت کروں گا بادشاہ. تو لوگوں نے منع کیا کہ نہیں جمے گا تجھے, لیکن بولا نہیں میں اتنا بڑا بادشاہ ہے, میں اس کی خدمت کروں گا. گیا, آیا, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے رکھ لیا اس کو. اس نے دیکھا کہ صاحب وہ روزانہ آدھی چپاتی ملتی ہے, دال ملتی ہے, کچھ بنتا ہی نہیں ہے یہاں پر. کبھی کبھار کوئی اچھی چیز پک گئی, بس ختم. گنجائش میں چلتا تھا سب قصہ. تو نہیں برداشت کر سکا وہ, اور اس نے جو ہے یہ کیا کہ اب استعفیٰ تو نہیں دینے کی قسم کھا لیا تھا کہ میں نہیں نکلوں گا یہاں سے اور تبادلہ بھی نہیں کراؤں گا. تو اب وہ بھی باقی رکھنا ہے اور یہاں سے چھٹی بھی کرا لینا ہے. تو اب کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. غور کیا تو ایک دن دال میں خوب نمک ڈال کے دال بنایا تاکہ وہ کھائیں تو غصہ آئے اور مجھے ڈانٹ کے بھگا دیں یہاں سے. ان کی طرف سے ہو جائے گا, جا نکلنا یہاں سے. تو انہوں نے کھایا تو کھانے کے قابل ہی نہیں تھی. ایک آدھ روٹی کھائی اور اس سے بلا کر کہا کہ یہ دال جو ہے 10 برتنوں میں ڈالو. تو اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب برتنوں میں ڈالی, 10 کٹوروں میں ڈالی. اور اس کے بعد کہا کہ 10 وزیروں کا نام لیا اور کہا کہ یہ کہو کہ بادشاہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے, ہدیہ بھیجا ہے, لے جا کے دو اسے. تو وہ 10 کٹوروں میں ڈالا. 10 وزیروں کے پاس نام بتا دیا تھا, ان کے پاس دے کے آؤ, قریب میں جو بھی رہتے تھے وہاں. تو لے کے گیا بیچارہ, کہا کہ صاحب یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی,
لیکن کیا کریں، حکم تھا، لے جا کے دو، بادشاہ کا تبرک ہے بھائی، بادشاہ نے دیا ہے، بھیجا ہے، لے جا کے دیا۔ لوگوں کو بھی معلوم ہوا کہ آج بادشاہ نے، اورنگزیب نے ہم لوگوں کے لیے کچھ تحفہ بھیجا ہے، سب کو اطلاع ہو گئی۔ اتنا احترام تھا، اتنی عزت تھی بادشاہ کی ان لوگوں کے قلوب میں، اس تحفے کو لینے کے لیے گھر سے باہر دور آدھا کلومیٹر پیدل آ کے کھڑے انتظار میں کہ آئے گا بھائی، بادشاہ کا تحفہ آئے گا۔ تو تحفہ لے لیا ان لوگوں نے، اس کو ان کو پہنچا دیا، ان کو پہنچا دیا، سب کو پہنچا کے واپس آیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی پہنچا دیا؟ کہاں حضرت، سب کو دے دیا، سب کو پہنچا دیا۔ تو ان لوگوں نے صرف لے لیا یا تمہیں بھی کچھ انعام دیا؟ تو کہا کہ حضرت دیا۔ کتنا دیا؟ ہر ایک نے 1,00,000 روپے انعام دیے مجھے۔ تو 10 لاکھ کا مالک ہو گیا۔ ہاں اللہ کا کرم ہے، 10 لاکھ کا مالک ہو گیا۔ بس اب سالن سے ہی بنایا کرو، اتنا ہی فرمایا جی۔ تو بڑے بڑے لوگ کسب حلال کے واسطے، عقل حلال کے واسطے کسی بھی کام کو معمولی نہیں سمجھے۔ ہم لوگ کیوں ایسے 30 مار خواہ ہو گئے کہ کوئی کام نہیں کرتے، بیکار رہتے ہیں، وہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، ایسے کرتے ہیں، اب کچھ نہیں کرتے۔ کسب حلال فریضہ ہے بھائی، اس کی طرف توجہ دو۔ نمبر 8 تحفظ الحقوق ہے، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ حقوق العباد پر کتاب ہے، ایک کتاب ہمارے پاس سے بھی چھپی ہوئی ہے، آداب المعاشرت کے نام سے، سب آداب المعاشرت، آداب المعاملات، اسی کے اخیر میں حقوق العباد بھی ہے، چھوٹی کتاب ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کس کے ہم پہ کیا حق ہے۔ اس کو پڑھ کے ان کے حقوق ادا کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر مومن کے اوپر 2 ذمہ داریاں اللہ نے رکھی، ایک کو فرائض کہتے ہیں، دوسرے کو حقوق کہتے ہیں۔ یہ 2 ادا کرنے والا مومن کامیاب ہے، فرائض اور حقوق۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس اب 3 بج گئے اور وقت پورا ہو گیا اور درس بھی پورا ہو گیا۔ ایک بات یہ بتا دینی ہے آپ لوگوں کو کہ آج رات میں، آج جو رات آنے والی ہے وہ 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب صحابہ سے لے کے اولیاء تک سب کے نزدیک غالب گمان شب قدر کا 27ویں شب کے اندر ہو۔ اس لیے جو کوششیں ہم نے کی ہیں اب تک تاقراتوں میں امید پر، وہ بھی بہت رائے گاں تو نہیں جائے گی، کام ہی آ جائے گی۔ اور اب اس رات میں بھی غالب گمان ہے ایک اور آخر میں باقی رہ جائے گی۔ اس لیے شہر سے بہت سارے لوگ آج کی رات میں یہاں اس مسجد میں آئیں گے۔ وہ اس لیے آئیں گے کہ تراویح کے بعد بیان ہوگا اور دعا ہوگی، اس کے لیے آئیں گے۔ جتنے آپ لوگ موجود ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ اور آئیں گے جو یہاں پر 27ویں شب میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے۔ بعض نمازوں کے بعد پہنچ جاتے ہیں، بعض نماز یہیں آ کر کے پڑھتے ہیں، یہیں پر شروع سے رہتے ہیں، اس طرح۔ تو اس لیے بہت آپ لوگوں میں سے، آپ لوگوں سے کہنا ہے اور نوجوانوں سے کہنا ہے کہ ہمت ہے، حوصلہ ہے تو بیٹھو، نہیں تو بیچ بیچ میں سے اٹھنے کا قصہ مت رکھو۔ جو بیٹھ سکتا ہے وہی بیٹھے، جو نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ جا کے اوپر کچھ بھی کر لے۔ ہم نہیں روکیں گے، نہیں منع کریں گے آپ، مگر یہاں مت بیٹھو۔ یہاں جی لگتا ہے تو بیٹھو، شوق ہے تو بیٹھو، کچھ سننے کے اندر سے تقاضا ہے تو بیٹھو۔ نہیں ہے اندر سے کچھ تقاضا، اپنے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، تو پھر کیا ہے؟
ضرورت ہے تو راشن کی لائن میں گھنٹوں کھڑے سکتے ہیں، ضرورت ہے تو ای سیوا کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ضرورت ہے تو معمولی ضرورت ہے پارسل لینے کے لیے ہوٹل پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو یہ سب نخرے جو بتا رہے ہیں نا، یہ نخرے وخرے کچھ نہیں کرتا آدمی۔ ضرورت ہوتی ہے تو دنیا میں جب کر لے رہا ہے تو دین میں کیوں نہیں کرے گا؟ دودھ لینے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے اچھے پیسے والے لوگ گولی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، نکال کے دیے تک۔ سب کر سکتا ہے آدمی، یہ جھوٹ ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا، یہ صرف دھوکہ ہے اپنا۔ اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ان لوگوں سے جو برابر اپنی ضد پہ قائم ہیں، اپنے موبائلوں کے ساتھ قائم ہیں، ان سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کو بھلا دیتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کرتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ اسمارٹ فون وہی شیطان ہے جو اللہ نے مسلط کر کے رکھا ہوا ہے، ہر وقت کسی خیر میں حصہ لینے نہیں دیتا، کسی بھلائی کو کرنے نہیں دیتا، اس میں مبتلا ہے۔ اور بولا جا رہا ہے شروع سے تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں یہ تو نہیں بولتا کہ آپ شب قدر کے بیان میں بیٹھو، یہ بھی نہیں بولتا کہ دعا میں شریک رہو، یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ موبائل چھوڑو، بس یہ کہوں گا کہ یہاں سامنے مت بیٹھو، اس واسطے کہ جو دوسرے قدرداں آ رہے ہیں وہ بیٹھ لیں گے، وہ سن لیں گے، وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، جس کو قدر نہیں ہے وہ یہاں مت بیٹھو، اس لیے کہ تھوڑا وقت لگے گا۔ کل تو میں نے حکمت عملی سے آپ کا وقت گھٹا دیا، کم کر دیا، لیکن آج شب قدر کی وجہ سے شہر بھر سے لوگ آتے ہیں، تو ان کا خسارہ کیوں کیا جائے، ان کا نقصان کیوں کیا جائے؟ تو اس وجہ سے بس اتنا ہی کہنا ہے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہ جس کو یہاں جی نہیں لگتا اوپر چلے جاؤ، بس یہاں اندرون مسجد میں وہی لوگ رہیں جو جتنا بھی وقت لگے دل خوشی سے دینے کے لیے وقت اور سننے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں، ان کو دل سے اندر سے خواہش ہو، بس وہی بیٹھے، سونے والے نہیں، موبائل والے نہیں، اور جن کو ضرورت نہیں ہے وہ نہیں، بس۔ تو اتنا تو کر لو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، اتنا کر لو بس، ہمارا اتنا یعنی ہیلپ کرو، یہ تعاون کرو، ورنہ ایسے غافلوں کی وجہ سے جو طالبین ہیں وہ بھی محروم ہو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ نماز پڑھانے کے بعد، جبکہ نماز میں آپ کو سہو ہو گیا، یعنی نماز میں غلطی ہو گئی حضور علیہ السلام سے، امام تھے نماز پڑھاتے تھے، تو نماز میں کچھ سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا بعض لوگ وضو صحیح نہیں کر کے آتے ہیں، اس کا اثر میرے قلب پر پڑتا ہے اور اسی سے یہ سہو ہو گیا، یعنی تو حاضرین موجودین میں سے دلچسپی نہ ہو، ڈر سے بیٹھے ہوں، اور کسی کے خوف سے، نگرانوں کے خوف سے، کل سے میں نے مفتی صاحب کو بھی منع کر دیا کہ آپ بولنا چھوڑ دیجئے، مولانا معید الدین صاحب سے بھی کہہ دیا ایک ہی دفعہ کہو کہ مجلس ہوگی، بس اس کے بعد کسی کو مت بولو، سمجھے؟ تو یہ سب بند کروا دیا میں نے، اس واسطے کہ کون کھینچ کھینچ کے، تان کے، زبردستی تانے سن کے نامناسب باتیں بھی اپنے علماء کو کہہ رہے ضد کی وجہ سے، تو کون یہ سب کرے بھائی؟ تمہارے واسطے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو شخص کو اپنی عبادت زیادہ پیاری ہے، اس لیے چھوڑ دو، جی۔ بلکہ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے، ہماری عمر کے ہیں، ہمارے دوست ہیں، تقریباً ہماری عمر کے ہیں، نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ، صبح میں جو 3 باتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اہم باتوں کی طرف، وہ بتا رہے تھے کہ میں آپ کی فکر دیکھ کے رات میں سویا ہی نہیں، اوپر رون لگاتا رہا۔ تو ایک نوجوان میرے سے یہ بول رہا ہے کہ آپ کیوں قرآن لے کے پھر رہے ہیں، کہیں بیٹھ کے پڑھو نا، ان کو نصیحت کر رہا ہے، ان کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ ایسی طبیعتوں کے بچے ہیں، آنے والے دنوں میں اس ملک کو کیسے سنبھالیں گے، آنے والے دنوں میں اس ملت کا تحفظ کیسے کریں گے جب ہم لوگ اس مزاج کے ہو جائیں؟ زندگی کھیل بن گیا، زندگی کو کھیل بنا دیا۔
ہم لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو کھیل بنا لیا ہے. زندگی کھیل نہیں ہے بھائی، زندگی ایک امانت ہے جس کا حساب اللہ لینے والے. زندگی ایک امانت ہے جس کے لمحے لمحے کا اللہ حساب لینے والے. کاش کہ ہمیں اپنے عقیدے معلوم ہوتے اور کاش کہ ہمیں اپنے عقیدوں پہ یقین ہوتا. جس کو ہے وہ بیچارے مجاہدے کر رہے ہیں، کھڑی جوانی میں ہیں، وہ بھی اسی عمر کے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، یقین ہے مرنے کا، یقین ہے خدا کے سامنے جانے کا، تو کر رہے ہیں بیچارے. تو بہرحال بھائی اس میں ٹائم خراب کرنا نہیں ہے. کئی دن ٹائم خراب ہوا یہی باتیں بولنے میں، جو بیان کرنا چاہیے تھا اس کا ٹائم گھٹ گیا، ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ سب بولنا نہیں ہے. آج رات کے بارے میں ابھی مجھے بتا دینا ہے کہ پھر رات میں تو نہیں بول سکوں گا، عصر کے بعد عشر مبشرہ کی مجلس ہے، تو اس لیے اب بول دے رہا ہوں. جس کو انٹرسٹ نہیں ہے، جس کو دلچسپی نہیں ہے، کوئی بھی ہو، بڑوں میں سے ہوں، چھوٹوں میں سے ہوں، نیچے رہنے اوپر رہنے والوں میں سے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ آج رات کے واسطے نماز کے بعد. اور یہاں صرف وہی لوگ رہیں جن لوگوں کو دلچسپی ہو سننے میں، سنانے میں اور دعا میں شریک ہونے میں. جن کو دلچسپی ہو بس وہی لوگ رہیں اور وہی بیٹھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.